ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ آگے صاحب فرماتے ہیں کہ 57 ملک ہیں، یہ آپ کو انویسٹ والوں نے دیے ہوئے ہیں۔ شکر کریں جناب، بالکل شکر کریں، 57 ملک دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے جیسے دیہاتی آدمی ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے چودھری کے چھوٹے مراسی، جب کوئی بڑا چودھری کو چھوٹا موٹا کوئی احسان کر دینا تو وہ آ کے جتاتے ایسے، دیکھا ہے وہ، دیکھا تم پہ یہ احسان کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 57 ملک جو دیے گئے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، یہ آزاد کس سے ہوئے تھے؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے بڑے چودھری کا چھوٹا مراسی بننے کا، کہ انسان سچ پتہ ہونے کے باوجود اس کو اسپن ایسی دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ چودھری کا ظلم بھی تم پہ احسان ہے۔ اور یہ بات بھی نہ بھولیے گا کہ یہ جو لائنیں لگائی گئی تھیں، یہ امپیریل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی گئی تھیں، قطعی طور پہ مسلمانوں پہ کوئی احسان نہیں تھا، ایک لمحے کا بھی احسان نہیں تھا۔ ایسا ہی صاحب فرماتے ہیں، جو پہلے بھی فرما چکے ہیں، کہ یہ مہذب فاتحین ہیں۔ اچھا مہذب کیسے ہیں بھائی؟ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال تھا کہ اگر مہذب فاتح جو ہے وہ مکہ یا مدینہ میں آ کے اپنے یہودیوں کو یا عیسائیوں کو بتا لے اور یونائٹڈ نیشن یہ فیصلہ کر دے کہ یہ پارٹیشن ہوگا مکہ اور مدینہ کا، کیا ہم تب بھی مہذب فاتح کی بات کو مانیں گے؟ اور یہ آپ کیسا مہذب، میں اور ایک بار تھوڑا سوال کمپلیٹ کر لیتا ہوں، یہ کیسا مہذب فاتح ہے جو 1953 میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر کو ہٹا دیتا ہے ایران میں، اور یہ کیسا مہذب فاتح ہے جو عراق کے اندر حملہ کر دیتا ہے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے؟ آپ اس کو کنٹینیو کریں، میں باقی کا بعد میں پوچھتا ہوں۔ جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے سعودیہ میں، 10,000 سے زیادہ ہیں۔ وہ جو جس سرزمین کے تحفظ کی آپ بات کر رہے ہیں وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر انہوں نے جن لوگوں کے پاس وہاں کا اقتدار ہے انہوں نے وہاں پر ان کو بٹھایا، اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار ان کو ان سے معاہدہ کر کے ملا ہے۔ یعنی سعودی عرب کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ برطانیہ کے ساتھ ہاشمیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں جو خاندان وہاں پر تھے ان سے معاہدات کر کے حکومت میں آیا ہے۔ اور معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان عالمی قوتوں اور ان کی جو حلیف طاقتیں ہیں ان کے خلاف نہ کوئی اقدام کریں گے اور نہ کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنیں گے جو ان کے خلاف اقدام کا ذریعہ بن سکے۔ تو پہلے تو سوال جو پوچھنا چاہیے ہے اپنے آپ سے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بات میں نے کہی ہے وہ مسلمانوں کو تیر کی طرح سینے میں چبھی ہوئی ہے اب تک، اور وہ چبھنے کی وجوہات قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ جس جگہ پر اور جس چیز کے عادی ہیں اس میں ان کو یہ تہذیب اگر کسی میں پیدا ہو گئی ہے تو وہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر دو بدو جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ جو بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ ان عالمی طاقتوں کے جو اقدامات ہوں گے وہ سب کے سب اخلاق کے اوپر ہوں گے۔ آپ بتائیے میں نے کب کہا؟ یہ کہیں کہا؟ جو گفتگو میں نے کی اس کا ایک پس منظر ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک زمانے تک اس چیز کو گوارا کیا جاتا تھا، جائز سمجھا جاتا تھا کہ آپ حملہ آور ہوں اور حملہ آور ہونے کے بعد قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد آپ وہاں کے فاتح اور مالک بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر پچھلے 5,000 سال سے اصول تھا، ہر طاقتور آگے بڑھتا تھا۔ سکندر اعظم کو دیکھیے، تیتس رومی کو دیکھیے، ولی قد بختنصر کو دیکھیے، کرتے 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 کروسیڈرز کو دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے، عثمانیوں کو دیکھیے، مغلوں کو دیکھیے، جس کو دیکھیے، طاقت کی اس کشمکش میں یہی ہوتا تھا۔ حملہ کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، باجگزار بناتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ بتانے کی یہ کوشش کی کہ خود بڑے فاتحین آپس میں جب برسر پیکار ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس کے نتیجے میں جو حرث و نسل کی تباہی ہوتی ہے، کیا دنیا اس کی آگے متحمل ہو سکتی ہے؟ دوسری عالمی جنگ میں کوئی تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہ جنگ نہیں لڑی گئی، انہی قوتوں نے لڑی ہے۔ وہ لڑنے کے بعد کچھ آمادگی ہوئی تو کچھ عالمی بندوبست بنا۔ کہ سکندر اعظم کے زمانے میں اقوام متحدہ ہوتی تھی، کہ لیگ آف نیشن ہوتی تھی، کہ معاہدہ بپالیہ ہوتا تھا، کہ ہیگ کنونشن ہوتا تھا، کہ جنیوا کنونشن ہوتا تھا، کوئی آ کے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ پر کیوں حملہ کیا؟ نہیں، یہ حق بھی ہوتا تھا کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ، جو بھی آپ نے بڑی سہولت سے زبان سے نکالا، ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے بھائی؟ قبضہ ہوتا تھا، ہماری سلطنت ہے، تمہاری ڈیموکریسی کو ہم نے کیا کرنا، یہ ہوتی تھی۔ یعنی جتنے بادشاہت فتوحات دنیا بھر میں ہوتی تھی وہ انہی کے بادشاہ قبیلے ہوتے تھے، کوئی کچھ خیال نہیں کرتا تھا، تو سب رون دیا جاتا تھا۔ یہ بتانے کی صحیح کی
کہ ان لوگوں میں، ان کے اداروں میں، ان کے معاشروں میں، ان کے یہاں فلسفی حکیم دانشور دانا پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ بات کی، کرنے کے نتیجے میں طاقت کو ایک دائرے کے اندر پابند کر لیا گیا۔ یہ تقابل کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہوتا تھا اور جو اب کرنے کی یہ خواہش بھی رکھتے ہیں اور کر نہیں پاتے، تو یہ ان کے ہاں تہذیب کا سفر ہوا ہے۔ یہ ہم میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ مطلب آج امریکہ پاگل ہو جائے، اسرائیل پاگل ہو جائے، برطانیہ پاگل ہو جائے، فرانس پاگل ہو جائے، تو وہ اٹھا کے ایٹم بم بھی مار سکتے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم تو خاتمہ ہو جائے گا، تو نوحہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر ان کے ہاں یہ تہذیب پیدا ہوئی ہے کہ یار ایکسپینشنز نہیں کرنی، اس طریقے سے قبضے نہیں کرنے، اتنی تہذیب ہے، مہذب فاتح تقابل میں اتنے ہی ہیں، یہ پیدا ہوئی ہے، تو بھائی ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے نا کہ ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ہمیں کچھ حاصل ہوا، تو ہم ان کی اس تہذیب سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تعمیر و ترقی کریں، جیسے ملیشیا نے کی، انڈونیشیا نے کی، ترکی نے کی، کچھ پاکستان نے کی، کچھ اور ملکوں نے کی، عرب ملکوں نے کی، تو کریں۔ کچھ تھوڑے سے تہذیب میں بیٹھے ہوئے روز آ کر وہاں سے گھوڑا نکال کر اس طرف نہیں چل پڑتے تھے کہ آؤ یہاں پر پھر ہم نے سلیب لہرانی ہے۔ ممالک موجود ہیں، 70 سال ہو گئے انہوں نے یہ جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود اچھا اس لبادے کو اوڑھنے کے بعد کیا ان کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ یعنی تہذیب یافتہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی طاقت کا خاتمہ کروا دیں آپ سے، اور طاقت کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ ظاہری بات ہے کوئی دوسری طاقت سامنے آئے گی، تو آپ کو طاقت کی ایکسپینشن کا حق ہے، آپ سب سے بڑے مہذب ہیں، تہذیب میں کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان نیشنز، آپ کو حق ہے، ایران کو حق ہے، اور کویت کو حق ہے، اور عراق کو حق ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے، اور مراکش کو حق ہے کہ وہ الجزائر پہ حملہ کرے، یہ آپ کو حق ہے طاقت کے لیے، پاکستان کو حق ہے افغانستان پہ حملہ کرے۔ تو وہ جو عالمی طاقتیں جن کے پاس حقیقی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کو، اپنی چودراہٹ کو برقرار نہیں رکھیں گی، تو اس کا ان کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو ان کی طاقت سے ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں، چودھری بن کے رہیں گے، ہماری چودراہٹ کو جب تم چھیڑو گے تو پھر اس کے نتیجے میں، اب مثال کے طور پر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، وہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے، کمیونسٹ پوری کی پوری تحریکیں موجود تھیں، مصدق کی اگر آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طاقت کو یہ خوف لاحق ہوا کہ وسائل بھی ہم سے لینے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دوسری طاقت کا اس خطے میں اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو دو ہی رویے ہوتے ہیں دنیا میں، یا افہام و تفہیم سے اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنا۔ یہ جتنی قومیں آئی ہیں تیل نکالنے کے بعد، پہلے مرحلے میں جو زیادتیاں تھیں وہ تدریج سے کیسے بہتر ہوئیں۔ آپ کے سعودی عرب میں بھی انہوں نے تیل نکالا ہے، امریکہ نے تیل نکالا ہے، اور وہ تقسیم، ابتدائی تقسیم دیکھی اور تدریج کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے آپ کو کیا حاصل ہوا، 50% کی تقسیم ہو گئی، اور جو دولت حاصل ہوئی اس دولت کا اندازہ نہیں کر سکتے مسلمان آج بھی، یعنی وہ ان ملکوں میں جو آمدن ہو رہی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات، ان کی دولت یہاں پر آ کے انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دو طریقے ہیں دنیا میں، یا لڑیں مریں پھر روئے مت، یا جو طاقتور لوگ موجود ہیں ان کے ہاں اگر کوئی تہذیبی اقدار آ چکی ہیں تو ان کو متوجہ کر کے ان کو مجبور کیا جائے کہ یار یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے ہم آپ سے لڑائی مول نہیں لیتے، ٹھیک ہے ہم آپ کی طاقت کو چیلنج نہیں کرتے، نہیں آپ نے طاقت بھی چیلنج کرنی ہے، آپ ان کے خاتمے کا خواب بھی دیکھیں، جو مساوی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنے آ کر وہاں پر میدان عمل میں اتریں، یہ سارے کام ہو، اس کے بعد آ کے نوحہ کریں جی فلاں تو مہذب تھا تو اس نے ہم پر حملہ کیوں کر دیا، فلاں مہذب تھا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا۔ تو بھائی جب آپ آئیں گے آمادہ جنگ ہو کر، تو اگلے نے تہذیب کا دامن اوڑھا ہوا تھا، اپنے آپ کو چودھری بنا کر بیٹھا ہوا تھا، جب اس کی چودراہٹ کو آپ چیلنج کریں گے تو پھر تہذیب اس کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کرتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس موقع کے اوپر۔ جی بہت وہ خوب ہماری بیٹیوں کو چاہے جو کچھ کریں، ہمارے آگے وسائل کو لوٹیں۔ آپ نے جانی ہارس کا وہ ہاؤ یو ایس اسٹول مڈل ایسٹ دیکھا ہے؟ وہاں پر اس نے ایکسپوز کیا ہے کیسے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی کانفلکٹ ہے اس کے اندر یو ایس کا ہاتھ ہے۔ آپ جب دیکھتے تب آپ کو پتا چلتا نا حسن بھائی، مطلب اب مکے میں اندر آ جائیں وہ لوگ، مکے کے اندر بھی آ کے قبضہ کر لیں، اور یو این وہاں پہ یہ ڈیسیزن دے دے کہ یو این میں ووٹنگ میں کہ وہاں پہ اب مکے کا بھی پارٹیشن ہوگا، تو ہم مکے کا بھی پارٹیشن کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، کیونکہ اب یونائٹیڈ نیشن لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ڈائریکٹلی، مکے کے اندر بھی اگر پارٹیشن یو این ڈیسائیڈ کر دے تو کیا کریں گے؟ مکے پہ آپ کے علم کی حد تک بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ قبضہ ہو چکا ہے، پہلے لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، حجر اسود کو وہاں سے لوگ نکال کے لے بھی گئے ہیں، بڑے عرصے بعد واپس آیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم مقابلہ کریں گے، طاقت نہیں ہوگی تو شکست کھا جائیں گے بھائی۔
مکے والوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہوگی تو شکست کھا جائیں گے. مکے پہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آندھیاں چلائی تھیں. اللہ ہی مداخلت کرتا ہے، اور اللہ کی مداخلت کے بھی کچھ قوانین ہیں. اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو مداخلت ہوگی. تو آپ اپنے تاریخ کے مطالعے کو بڑھائیں. جس مکے کے بارے میں آپ مفروضہ قائم کر رہے ہیں، اگر ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، دیواریں گر چکی ہیں، اس کی آپس کی لڑائیوں میں گر چکی ہیں، یہ مکے پہ ہو چکا ہے سب کچھ. تو آج اگر مثال کے طور پر اسرائیل مکے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو میرے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی. میرا مذہبی مقام ہے، لیکن قبضہ اسی کا قائم ہوگا جس کے پاس طاقت ہے. جی بہت شکریہ ابرار الدین صاحب. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں. ویسے حسن بھائی ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے مزاحیہ انداز کے اندر سپر پاورز کو چودھری کہا تو اس پر کچھ لوگوں نے تضحیک آمیز الفاظ ہمارے حوالے سے استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ بڑے چودھری کے چھوٹے میراثی ہیں. نامناسب بھی تھا. تو یہ اس طرح کی نہیں ویڈیوز یار، کچھ کوئی گزری ہیں. لوگوں کو حق ہے، لوگوں کو ہر انسان کو بات کرنے کا حق ہے، وہ بات کریں. سر سید علیہ رحمہ جس وقت برطانیہ گئے ہیں ابتدا میں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے وہاں پر جا کے حالات، واقعات، صورتحال کا جائزہ لیا ہے، تو آ کر بتا دیا برے صغیر کے لوگوں کو کہ تمہاری باری جا چکی ہے تمہاری باری. اب ان کے ساتھ اوبیڈینٹ بن کر معاملات کو آگے بڑھاؤ، اسی میں تمہاری خیر و بقا ہے. تو اسی طریقے سے لوگوں نے ان پر بھی الزامات لگائے. میں کو اپنی حیثیت عرفی اس جیسے مفکر کے قدموں میں بھی نہیں رکھتا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ ہنسے، ٹھٹا اڑایا، ان کی شخصیت کو مسخ کیا، کردار کشی کی، سب کچھ ہوا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے ان کو پھر انگریزوں نے یہاں پر میراثی بنا کے رکھا، پھر وہ رہے یہاں پر. تو آپ اپنے آپ کو جو بھی کہیں وہ پھر زمانہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر جو برصغیر میں ہم نے 100 سال گزارے ہیں، اس مخاصمت کے نتیجے میں جو 1857 میں ہوئی، تو پھر دنیا پہ واضح ہو گیا کہ کون چودھری ہے کون